ہمارے قائد ہمارے قائد ہمارے قائد کرے فرشتے تیری کرے فرشتے تیری حفاظت ہمارے قائد رہو سلامت ہمارے قائد رہو سلامت الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا على أشرفهم وأفضلهم خاتم النبيين محمد الأمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا صدق الله مولانا العظيم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى أدومها وإن قل صدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک پڑھ لیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم بزرگان محترم اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ رب العزت کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالی نے عافیت کے ساتھ، تندرستی کی نعمت کے ساتھ جمعہ کی ادائیگی کے لیے اپنے گھر میں ہمیں جمع فرمایا۔ اسی مناسبت پر دین کی دو چار باتیں کہنے سننے کا موقع بھی نصیب فرمایا۔ ہم سب واقف ہیں کہ ابھی ابھی مبارک مہینہ گزرا ہے اور نیکیوں کا سیزن ختم ہوا اور ایک نیا مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اس وقت مجھے جو بات کرنی ہے وہ استقامت کے موضوع پر بات کرنی ہے کہ جو کیفیتیں اور جو حالتیں میری اور آپ کی رمضان المبارک میں تھی، جیسے ہی عید کا چاند نظر آیا
اور عید کا دن شروع ہوا، وہ کیفیتیں بدل گئی، وہ حالتیں ختم ہو گئی۔ اس کا ہم تمام کو احساس ہے۔ مسجدوں کا آباد ہونا، ہر وقت نماز کے لیے پہلی صف کا بھرا ہوا ہونا، نمازوں سے پہلے نمازوں کے بعد تلاوت قرآن کا ہونا، ذکر و اذکار اور تسبیحات اور مختلف عبادتوں کا جو مزاج بنا ہوا تھا، اس میں حد درجہ کمی واقع ہو گئی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ میرے اور آپ کے مزاج میں، ہماری طبیعتوں میں عبادتوں پر استقامت نہیں ہے، عبادتوں پر جمنا نہیں ہے۔ ایک عبادت شروع کی جائے، چاہے رمضان میں چاہے غیر رمضان میں، اب زندگی کے آخری سانس تک اور موت تک اس پر قائم رہنے کا نام استقامت ہے۔ چاہے عبادت تھوڑی ہو، اس کی مقدار کم ہو، لیکن اس پر دوام ہونا چاہیے، ہمیشگی ہونی چاہیے۔ یہ اللہ کو محبوب ہے، پسندیدہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب الاعمال الی اللہ تبارک و تعالی ادومها، پروردگار کو محبوب ترین عمل وہ لگتا ہے جس پر دوام ہوتا ہے، جس پر ہمیشگی ہوتی ہے، جو لگاتار اور مسلسل ہوتا ہے۔ وَإِن قَلَّ، سرکار فرماتے ہیں اگرچہ تھوڑا ہو، لیکن روزانہ اگر اس عمل کو کیا جاتا ہے تو اللہ کو یہ عمل بڑا پسند آتا ہے۔ ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں پہلے روزے سے قرآن کی تلاوت شروع کی، 29-30 پر قرآن کریم کو مکمل کر لیا، ایک قرآن مکمل کیے، 2 کیے، 3 کیے۔ جیسے ہی روزوں کا سلسلہ ختم ہوا، تلاوت کا سلسلہ بھی بند ہوا۔ اس کا نام استقامت نہیں۔ استقامت یہ ہے کہ روزانہ قرآن کی تلاوت کی جائے، چاہے تھوڑی مقدار میں ہو، 1 صفحہ 2 صفحہ، 2 رکوع 4 رکوع، جتنا وقت مل جائے، لیکن اپنے اوقات میں ایک وقت کو طے کر دیا جائے کہ فجر کی نماز کے بعد 10 منٹ قرآن لے کر بیٹھنا ہے۔ اب ہر روز اس پر عمل کیا جائے تو اس عمل کی برکتیں پیدا ہوتی ہے، اور یہ عمل اللہ کو بہت پسند آتا ہے، اور اسی کا نام استقامت ہے۔ ایک روایت ہے، حضرت سفیان ابن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سرکار مدینہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حاضر خدمت ہو کر میں نے عرض کیا، قلت یا رسول اللہ، حضرت سفیان کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک وفی روایت غیرک، کہ سرکار مجھے اسلام کی ایک ایسی بات بتا دیجئے
کہ اس کے بعد مجھے کوئی سوال کرنے کی نوبت نہ پیش آئے، کوئی ایسی بات مجھے اسلام کی سمجھا دیجئے کہ اب مجھے تسلی ہو جائے اور کوئی دوسرا سوال بھی نہ کرنا پڑے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، قل آمنت باللہ، سرکار نے فرمایا اللہ پر ایمان لے آ۔ پہلا کام تو یہ کرنا ہے، اللہ پر ایمان لانا ہے، اور پھر آگے ثم استقیم، اب اس پر قائم رہنا ہے، اس پر استقامت چاہیے۔ ایمان لے آ اور زندگی کی آخری سانس تک اور موت کے دہانے تک ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو، اللہ کو مانو اور اللہ کی مانو، اللہ کی رضامندی حاصل کرو، اللہ کی فرما برداری حاصل کرو، اللہ کی اطاعت کرو۔ اس کا نام ہے استقامت۔ کسی بھی ایک عبادت کو شروع کیا جائے اور رات اور دن کے ساتھ خاص کر دیا جائے یا کسی وقت کے ساتھ متعین کر دیا جائے اور پھر اسے چھوڑ دیا جائے تو اس عمل کے اوپر استقامت نہیں رہتی۔ استقامت کے لیے اس عمل کے پیچھے لگنا پڑتا ہے، اس کے پیچھے اپنے آپ کو لگانا پڑے گا، اس کے پیچھے جمنا پڑے گا۔ اور تقاضۂ ایمان یہی ہے کہ جب تم اللہ کو مانتے ہو تو زندگی بھر اللہ کی مانو۔ آمنت باللہ ثم استقم، کہ ایمان لے آؤ اور پھر اس پر ثابت قدم رہو، استقامت کے ساتھ جڑتے رہو۔ اب میرا اور آپ کا مزاج یہ ہو جاتا ہے کہ رمضان میں نمازوں کی پابندی ہے، جیسے ہی رمضان ختم تو فجر غائب ہے، الا ماشاءاللہ اگر فجر پڑھ لی تو فجر کی سنتیں غائب ہے، یا کبھی عشاء غائب ہے، کبھی مغرب غائب ہے۔ جو اہتمام رمضان میں کیا کرتے تھے غیر رمضان میں اس کو سمجھتے ہی نہیں، اور بہت لائٹ کر دیا، اس کو اتنا آسان کر دیا، چھوڑنے کو برا بھی نہیں سمجھتے۔ رمضان میں تو پابندی کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ مسجد میں پہنچا کرتے تھے۔ اب کیا بات ہوئی، کیا وجہ ہوئی کہ عبادتوں کی طرف اہتمام ختم ہو گیا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ استقامت والا جو کام ہے وہ ہمارے دل و دماغ میں نہیں۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ عبادت تو رمضان میں کرنے کی چیز ہے، غیر رمضان میں جو ہو جائے ٹھیک ہے ورنہ کوئی بات نہیں۔ یاد رکھو ایسی بات نہیں ہے، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، شب برات ہو یا شب قدر ہو، جو 5 وقت کی نمازیں ہم پر فرض ہے اس میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑتا، اس کا اہتمام لازمی ہے، ضروری ہے، اس کی پابندی کرنا میرے اور آپ کے لیے فرض ہے۔ رمضان میں بھی نماز کے چھوڑنے پر مواخذہ ہو سکتا ہے تو غیر رمضان میں بھی ہو سکتا ہے، لہذا اعمال پر استقامت کی جائے۔ ہم غور کریں رمضان میں جتنے اعمال کیا کرتے تھے، کتنے اعمال کر رہے ہیں اور کتنے اعمال کو چھوڑ دیا۔ 80% اعمال ایسے نکل آئیں گے جسے ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور 20% اعمال ایسے ملیں گے جس پر ہمارا عمل ہے۔ تو میرے عزیزو، کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ اعمال پر استقامت ہونی چاہیے۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس کی طرف توجہ دلاتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ
کہ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے مجھ سے فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص فرماتے ہیں، کیا فرمایا؟ لا تکن مثل فلان، اے عبداللہ فلاں آدمی کی طرح مت ہو جانا۔ اچھا، اس آدمی نے کیا کیا؟ سرکار نے فرمایا حتی یقوم قیام اللیل، وہ آدمی راتوں کو قیام اللیل کرتا تھا، تہجد پڑھتا تھا۔ وترک قیام اللیل، اور اب اس نے تہجد پڑھنا چھوڑ دیا، راتوں کو جاگنا اور بیداری چھوڑ دی۔ سرکار نے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص کو توجہ دلائی کہ اس آدمی کی طرح مت ہو جانا کہ جو ایک عمل کرتا تھا اس نے اس عمل کو چھوڑ دیا۔ عمل ایسا ہونا چاہیے جس پر استقامت ہو، جس پر مداومت ہو، جس پر ہمیشگی ہو۔ جو اعمال ہم رمضان میں کیا کرتے تھے، سال بھر اس اعمال کو لے کر چلنا ہے، اور جب دوسرا رمضان نصیب ہو جائے تو اب اعمال میں اضافہ کرنا ہے۔ اس سال جتنا عمل ہوا، آئندہ رمضان میں کچھ اور کرنا ہے۔ جب اس پر عمل ہوگا تو موت تک انسان کی زندگی ایسی ہو جائے گی کہ انسان عبادتوں کا پابند ہو جائے گا، اب عبادتوں سے لگاؤ ہو جائے گا۔ جہاں وقت ملا عبادت کا خیال، جہاں موقع ملا نماز کا خیال، جہاں موقع ملا تلاوت قرآن کا خیال، جہاں موقع ملا ذکر و اذکار کا خیال۔ یہ دماغوں میں کب آتا ہے؟ جب انسان اعمال پر مداومت کرتا ہے، اس پر استقامت کرتا ہے۔ استقامت پر ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ یہ سفر میں جا رہے تھے، دوران سفر تھکن محسوس ہوئی، سوچا کچھ دیر آرام کر لوں، تو آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے لیٹ جاتے ہیں۔ جب کچھ دیر ہوئی تو کانوں میں آواز آتی ہے، یا سری یا سری۔ بیدار ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں ادھر ادھر کوئی نظر نہیں آتا۔ اللہ والے تھے، درخت کی طرف توجہ کی، کیا بات ہے، کیوں آواز لگا رہا ہے؟ تو درخت نے کہا، یا سری کن مثلی، اے سری میری طرح ہو جا۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ تعجب میں ہے کہ یہ درخت کہہ رہا ہے میری طرح ہو جائے، یعنی کیا کہنا چاہتا ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ تو سوال کیا، یا شجر کیف اکون مثلک، اے درخت میں تیری طرح کیسے ہو سکتا ہوں؟ تو درخت ہے، ایک جگہ لگا ہوا ہے، میں انسان ہوں، مجھے دنیا میں چلنا پھرنا ہے۔ تو درخت نے جواب دیا کہ میری طرح کیسے ہونا ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ کہا اچھا بتا۔ فَإِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَنِي بِالْأَحْجَارِ فَأَرْمِيهِمْ بِالْأَثْمَارِ، اے سری لوگ مجھے پتھر مارا کرتے ہیں، میں انہیں پھل دیا کرتا ہوں۔ لوگ برے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں گے، تیرا کام اچھے اخلاق پیش کرنا ہے۔ لوگ بات چیت بند کریں گے، تجھے آگے چل کر سلام کرنا ہے۔ لوگ تیری دعوتوں میں نہ حاضری دیں گے، تجھے سامنے سے انہیں بلانا ہے۔ سمجھا دیا۔ سری سقطی فرماتے ہیں میں سمجھ گیا یہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اللہ والے تھے، فراست ملی ہوئی ہوتی ہے۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا کہ جب تیرے اندر اتنے اچھے اوصاف ہے، اتنی خوبیوں کا تو مالک ہے، تو ایک بات بتا دے۔ کہا کیا بات بتانی؟ کہا فَكَيْفَ مَصِيرُكَ إِلَى النَّارِ، اے درخت
اللہ نے تجھے آگ کا ایندھن کیوں بنایا؟ تیرے وجود کے بغیر آگ جلتی نہیں ہے، تیرے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوا کہ تجھے آگ کی گرمی کو سہن کرنا پڑ رہا ہے؟ تو اتنی خوبیوں کا مالک ہے۔ تو درخت نے جواب دیا کہ میرے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں، لیکن ایک عیب ایسی ہے جس کی وجہ سے یہ انجام ہوا۔ اب سری سختی رحمۃ اللہ علیہ متوجہ ہوئے، جلدی سے بتا دے کون سا عیب ہے؟ تو درخت نے جواب میں کہا کہ املیت بالہواء ہاکذا فہاکذا، میرے اندر استقامت نہیں ہے، میں ادھر کھڑا ہوں، ہوا کا رخ ادھر سے آتا ہے تو میں ادھر کی طرف جھک جاتا ہوں، ہوا کا رخ ادھر سے آتا ہے میں ادھر کی طرف ڈول جاتا ہوں۔ سری، تجھے اگر دنیا میں کامیاب ہونا ہے تو استقامت کے ساتھ دنیا میں چلتے رہنا۔ اگر نفسانی خواہشات کی ہوا چلی، شیطان کا دھوکہ آیا، دماغ نے یا تیرے دل نے کوئی ایسی بات پیش کر دی، اب تو استقامت سے ہٹ گیا، ڈگمگا گیا اور تو نے اپنے عمل کو ترک کر دیا، تو میرا انجام استقامت پر ہٹنے کی وجہ سے دنیا میں آگ ہوا ہے، قیامت کے دن تیرا انجام بھی آگ ہو سکتا ہے۔ تو استقامت اتنی بڑی چیز ہے، جس عمل کو ہم نے کیا تھا اس عمل کو دوبارہ ہم اپنی زندگی میں شروع کریں۔ جب ہم کریں گے تو گھروں میں بھی ماحول بنے گا، جب باپ کو اولاد دیکھتی ہے تو اولاد بھی عمل کرنا شروع کرتی ہے اور گھر کی فضا ایماندار دیندار بن جاتی ہے۔ لوگ پریشان رہتے ہیں، رمضان میں بہت سکون ملتا ہے، رمضان کے بعد سکون ختم ہو جاتا ہے۔ سکون والے اعمال کرتے ہیں تو سکون ملتا ہے، اور جب سکون والے اعمال کو ترک کرتے ہیں تو سکون بھی چلا جاتا ہے۔ یہ تو ظاہری بات ہے کہ قرآن کریم کو پڑھیں گے تو دلوں کو اطمینان ملے گا، روح کو فرحت ملے گی، فرشتے اترتے ہیں، رحمتیں اترتی ہے۔ جب قرآن کی تلاوتیں بند ہو جائے گی تو گھروں میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، وہی فتنہ فساد شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اہتمام کیجئے گا کہ قرآن کریم کی تلاوت کو شروع کیا جائے، ذکر و اذکار کو شروع کیا جائے، نمازوں کی پابندی کی جائے، سنتوں کا اہتمام کیا جائے۔ جتنے اعمال کر رہے تھے اس اعمال کو دوبارہ زندگی میں لے آنا چاہیے۔ استقامت بہت بڑی چیز ہے۔ خود قرآن کریم میں رب العالمین نے استقامت پر ملنے والے انعامات کا تذکرہ کیا۔ شروع میں نے آیت کریمہ پڑھی، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو لوگ کہتے ہیں اللہ ہمارا پروردگار ہے، اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر موت تک اس پر قائم رہتے ہیں، زندگی کے آخری لمحے تک، زندگی کی آخری سانس تک اس پر قائم رہتے ہیں۔ اب انعامات شروع ہوں گے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، قرآن کہتا ہے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ دنیا میں تجھے ڈر ہے نہ آخرت کا کوئی تیرے لیے غم ہے، بے فکر ہو جا، مطمئن ہو جا، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، جنت کا تجھے وعدہ کیا جاتا ہے، جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ اس لیے کہ اعمال پر استقامت ہے اور اعمال جنت میں لے جاتے ہیں۔ اعمال ایک سیڑھیاں ہیں جو ختم ہوتی ہے جنت میں جانے تک۔ تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ التی کنتم توعدون، تمہیں وعدے کیے جاتے ہیں جنتوں کے۔ اور پھر آگے کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ،
ہم دنیاوی زندگی میں تمہاری دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، تمہاری حفاظت کرتے ہیں، تمہارے اچھے کاموں کو لکھتے ہیں، تمہاری نیکیوں کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ دنیاوی زندگی میں یہ معاملہ ہے۔ وفی الآخرہ، آخرت میں ہم تمہارے غلام ہوں گے، اور وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارا جی جو چاہے گا جنت میں وہ مل جائے گا۔ ایسی زندگی اللہ عطا کریں گے جس کے بعد موت آنے والی نہیں، ایسی تندرستی اللہ عطا کریں گے جس کے بعد بیماری آنے والی نہیں، ایسی جوانی جس کے بعد بڑھاپا آنے والا نہیں، ایسی خوشیاں جس کے بعد غمی آنے والی نہیں، ایسی حسن اور خوبصورتی جس کے بعد بدصورتی آنے والی نہیں، ایسی چیزیں اللہ عطا فرمائیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جنت کے وہ وعدے جو تمہاری آنکھوں نے دیکھے نہیں، تمہارے کانوں نے سنے نہیں، تمہارے دل پر اس کا کوئی خطرہ بھی نہیں گزرا، ایسی نعمتیں دیں گے۔ اور کس کی طرف سے نعمتیں ہیں؟ نزلا من غفور الرحیم، یہ ساری نعمتیں بخشنے والے مہربان پروردگار کی طرف سے۔ تو جو ایمان لے آیا اور جس نے کہہ دیا اللہ ہمارا رب ہے، اور ساری زندگی استقامت کے ساتھ، اعمال صالحہ کے ساتھ اللہ کو مان کر، اللہ کی مان کر عمل کرتا رہا، اور اچھے کاموں پر مداومت کرتا رہا، اور نیک اعمال کرتا رہا، شریعت کے احکام پر چلتا رہا، حلال کو حلال سمجھا، حرام کو حرام سمجھا، جائز کو جائز سمجھا، ناجائز کو ناجائز سمجھا، اور اس پر عمل کیا، سنتوں کی پابندیاں کی اور زندگی گزار دی، تو اس کے لیے یہ ساری نعمتیں۔ دعا کرتے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو استقامت کی نعمت سے نواز دے، اور جو کچھ عمل کی توفیق اللہ ہمیں دے اس پر موت تک ہم عمل کرتے رہے، استقامت کے ساتھ اس پر جم جائے۔ انہی دعاؤں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ لوگوں کون مقتل سے سراپا خندزن آیا، جو اس انداز سے باندھے ہوئے سر سے کفن آیا۔ اڑا دو خاک دشمن پر کہ ظالم جان من آیا، بٹا دو داغ باطل پر کہ اب باطل شکن آیا۔